بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ صوبہ پنجاب کے شہر مظفر گڑھ کے علاقے روہیاں والی میں 6 سالہ بچے سے بدفعلی پر ایک ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں حالیہ بدامنی کے واقعات میں ملوث مزید 300 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی استغاثہ کی جانب سے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی سے متعلق 3 کیسوں کی تفصیلات پیر کے روز پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ اس حوالے سے 333 گواہوں کے نام موجود ہیں۔ ایرانی نائب صدر اسحاق جہانگیری نے فخریہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے دباؤ اور پابندیوں کے باوجود دوست ممالک ایران سے تیل خرید رہے ہیں اور ہمیں عالمی اقتصادی پابندیوں سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران قابض اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی 39 املاک مسمار کی گئی یا ان پر قبضہ کر کے فلسطینیوں سے چھین لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق قابض صہیونی ریاست کے فلسطینی علاقوں پر قائم غاصبانہ تسلط کے نتیجے میں سن 2000 سے 2017 تک فلسطینیوں کو $50 ارب کے قریب نقصان پہنچ چکا ہے۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا طالبان کے ساتھ کسی ممکنہ ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں خطرناک ترین سمندری طوفان کموری نے تباہی مچا دی ہے، جبکہ شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کا انتہائی منتظر مغربی روٹ جسے رواں ماہ مکمل ہو جانا تھا وہ حکام کی کوتاہی کا شکار ہو گیا ہے اور واجبات کی عدم ادائیگی اور کچھ تکنیکی وجوہات کے باعث $110 ارب کے منصوبے پر کام تعطل کا شکار ہے۔ اسلام آباد میں موجود ڈان کے دفتر کے باہر درجنوں افراد نے لندن برج پر 2 افراد کو چاقو مار کر قتل کرنے والے شخص کے پس منظر کے حوالے سے نیوز رپورٹ شائع کرنے پر احتجاج کیا۔ ایران نے پاکستانی شہریوں کے لیے ای ویزا سسٹم شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں قائم ایرانی سفارت خانے سمیت پاکستان کے 4 صوبوں میں ایرانی قونصل خانوں سے پاکستانی شہریوں کو ای ویزا جاری کیا جائے گا۔ امریکہ نے مدتوں بعد لبنان کی دفاعی امداد بحال کر دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے لبنان کو $105 بلین کی دفاعی امداد روکنے کی وجہ بتانے سے انکار کر دیا۔ ایران کی انٹیلیجنس منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے حالیہ پرتشدد مظاہروں میں ملوث 79 شرپسند عناصر کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وکلاء نے بدھ کے روز ایوان نمائندگان میں ہونے والی مواخذے کی کارروائی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور بین الاقوامی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے تصاویر شائع کی ہے جن میں بھارت کے فضا میں بھیجے گئے خلائی مشن چندریان 2 کے وکرم لینڈر کا ملبہ نظر آ رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صوبہ پنجاب کے شہر مظفر گڑھ کے علاقے روہیاں والی میں 6 سالہ بچے سے بدفعلی پر ایک ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ واقعے کی FIR تھانہ روہیلا نوالی میں درج کر لیا گیا جس میں تعزیرات پاکستان PPC کی دفعہ 377 غیر فطری عمل درج کی گئی، جبکہ بعد ازاں دفعہ 367A کسی کو غیر فطری ہوس کے لیے اغوا کرنے کو بھی FIR میں شامل کر دیا گیا۔ درخواست گزار محمد اشرف کے مطابق واقعے کے دن ان کا 6 سالہ بھتیجا سے پہر 3 بجے دکان سے کچھ خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، لیکن جب وہ کافی دیر گزرنے کے باوجود گھر نہیں آیا تو انہیں فکر ہوئی اور وہ دیگر لوگوں کے ساتھ بچے کی تلاش کے لیے گئے۔ FIR کے مطابق انہوں نے کچھ چیخ و پکار سنی اور جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص بچے سے بدفعلی کر رہا تھا۔ تاہم جب مشتبہ شخص نے محمد اشرف اور دیگر لوگوں کو اپنی جانب آتے دیکھا تو وہاں سے فرار ہو گیا۔ محمد اشرف کا کہنا تھا کہ ان کے بھتیجے کی حالت اس وقت تشویشناک ہے۔
ایرانی دارالحکومت تہران میں حالیہ بدامنی کے واقعات میں ملوث مزید 300 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان غلام حسین اسماعیلی نے آج ایک پریس بریفنگ میں اعلان کیا کہ جلاؤ گھیراؤ میں جرم ثابت ہونے والے ملزموں کو فوری طور پر عدالت کے سپرد کیا جائے گا اور جن افراد کی رہائی کا امکان ہو انہیں بھی فوری رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی عوام کو ملک میں شرپسندوں کے حالیہ اقدامات اور اغیار کی مداخلت کے خلاف عظیم الشان ریلیوں کا انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اس اقدام نے ملک میں سیکیورٹی اور سلامتی قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور دشمن کی مایوسی کا باعث بن گیا۔ یاد رہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بعض شرپسند عناصر نے بڑے پیمانے پر رقوم کی، جبکہ ایرانی عوام نے یکجا ہو کر ہر اس خطرناک شیطانی سازش کو خاک میں ملا دیا۔ اسرائیلی استغاثہ کی جانب سے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی سے متعلق 3 کیسوں کی تفصیلات پیر کے روز پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ اس حوالے سے 333 گواہوں کے نام موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف بدعنوانی کے 3 مختلف کیسوں میں رشوت خوری، فراڈ اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات سے متعلق فرد جرم سرکاری طور پر پارلیمنٹ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اس کے خلاف اپیل اور مقدمے سے استثناء کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس 30 دن کا وقت ہے۔ نیتن یاہو جو اسرائیل پر تقریباً 1 دہائی سے حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے کسی بھی غلط کام کے ارتکاب کی تردید کر دی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف مقبوضہ بیت المقدس کی ایک عدالت میں 3 رکنی بینچ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا جائے گا، تاہم مقدمے کے آغاز کی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق فرد جرم میں 300 سے زیادہ گواہوں کے ہونے کا مطلب ہے کہ مقدمہ کئی برس جاری رہے گا۔ ایرانی نائب صدر اسحاق جہانگیری نے فخریہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے دباؤ اور پابندیوں کے باوجود دوست ممالک ایران سے تیل خرید رہے ہیں اور ہمیں عالمی اقتصادی پابندیوں سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی نائب صدر اسحاق جہانگیری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ بالخصوص صدر ٹرمپ کے دور حکومت میں عائد کی گئی تیل کی فروخت پر پابندی کے باوجود ایران کی معاشی صورتحال قابو میں ہے، کیونکہ دوست ممالک امریکی دباؤ کے باوجود ہم سے تیل خرید رہے ہیں۔ نائب صدر اسحاق جہانگیری نے انکشاف کیا کہ ایران تیل کی فروخت کے لیے دیگر ذرائع کا استعمال کر رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کچھ ممالک اب بھی امریکی خوف اور دباؤ کی وجہ سے ہم سے تیل خریدنے پر آمادہ نہیں، اس کے باوجود ہم اپنا ہدف حاصل کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران قابض اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی 39 املاک مسمار کی گئی یا ان پر قبضہ کر کے فلسطینیوں سے چھین لیا گیا۔ ان فلسطینی املاک میں زیادہ تر املاک غرب اردن کے علاقوں میں قائم ہے۔ رپورٹ کے مطابق 12 سے 25 نومبر کے درمیان اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی 39 املاک مسمار کی گئی۔ مسماری کی کارروائیوں کے نتیجے میں 63 فلسطینی بے گھر ہو گئے جبکہ 380 متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق مسمار یا قبضے میں لی گئی املاک میں 35 اوسلو معاہدے کے تحت غرب اردن کے سیکٹر سی میں موجود ہے۔ خیال رہے کہ فلسطین میں یہودی آبادکاری اور صہیونی قبضے میں توسیع پسندی کے ساتھ فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کا ظالمانہ سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ صہیونی دشمن نے فلسطینی قوم پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق قابض صہیونی ریاست کے فلسطینی علاقوں پر قائم غاصبانہ تسلط کے نتیجے میں سن 2000 سے 2017 تک فلسطینیوں کو $50 ارب کے قریب نقصان پہنچ چکا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق رام اللہ میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ حماس کے زیر انتظام منعقدہ ایک سیمینار کے موقع پر پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے 2000 سے سال 2017 تک کے اعداد و شمار کیے گئے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی قبضے کے نتیجے میں فلسطینیوں کو سالانہ اوسطاً $2 ارب کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ سال 2017 تک صہیونی قبضے کے نتیجے میں $47 ارب کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو درآمدات اور دیگر ریونیو کے مد میں حاصل ہونے والی $28 ارب کا فائدہ ہوا۔ اسرائیلی قبضے کی وجہ سے فلسطینی اتھارٹی کو مجموعی طور پر ہر سال $1.77 کا نقصان ہوا، جبکہ مجموعی طور پر گزشتہ 17 سال کے دوران $6 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا طالبان کے ساتھ کسی ممکنہ ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے یہ بھی کہا کہ اگر تمام فریقین جنگ بندی کا مناسب انداز میں احترام کریں تو افغانستان میں پرتشدد واقعات میں واضح کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ اپنے اس بیان میں انہوں نے فوجیوں کی تعداد میں کمی کا ہندیہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی کمانڈرز افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ سے لاحق خطرات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے ان خیالات کا اظہار نیوز ایجنسی روئٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ یہ انٹرویو ان کے افغانستان کے حالیہ دورے کے تناظر میں لیا گیا تھا۔ اور فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں خطرناک ترین سمندری طوفان کموری نے تباہی مچا دی ہے، جبکہ شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق سمندری طوفان کمور فلپائن کے جنوب مشرق میں واقع سب سے زیادہ آبادی والے جزیرے لوزون سے ٹکرایا۔ 215 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرانے والے اس طوفان کی شدت بحر اوقیانوس میں اٹھنے والی کیٹیگری میں 4 کے سمندری طوفان کے برابر تھی۔ رپورٹ کے مطابق سمندری طوفان اور تیز بارشوں کے باعث مقامی افراد کی نظام زندگی درہم برہم ہو گئی، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، جنہیں حفاظتی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا۔ طوفان کی وجہ سے سمندری لہریں بلند ہونے کے سبب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی مراکز، مارکیٹس اور دفاتر بند کر دیے گئے، جبکہ حکام نے ملک کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی 12 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا، جس کے باعث 100 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔